السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کر لیتے ہیں PIA، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ جب یہ وجود میں آئی تھی تب سے لے کے 1980 تک، 1980 کے اخبار کا ٹکڑا کل وہ ٹک ٹاک پہ میری نظر سے گزرا ہو، ظاہر ہے وہ سچائی ہوگا، تو اس میں لکھا تھا کہ ہر 5 منٹ بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں، دنیا کے کسی نہ کسی ایئرپورٹ پہ PIA کا طیارہ لینڈ کر رہا ہوتا ہے یا اڑ رہا ہوتا ہے یا اتر رہا ہوتا ہے، سیدھی سی بات۔ تو اس اتنی اچھی، اتنی پاورفل اور اتنی معیاری ایئر لائن، اور جس نے دنیا کی تقریباً 36 ایئر لائن کھڑی کر کے دیں، جس کی مینجمنٹ نے دنیا میں 36 ایئر لائن بنا کے دیں، جس میں دبئی، سعودی عرب کی، اور جو آج کل جو سب سے ٹاپ ایئر لائن ہے وہ بھی PIA نے ہی بنا کر دیں۔ PIA نے ہی ان کے اسٹاف کو ٹریننگ دی، PIA نے ہی اس کو بنایا۔ تو PIA کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا؟ نمبر 1، PIA کے اثاثے اپنے بہت ہیں۔ PIA جب سے بنی ہے تب سے لے کے منافع میں تھی۔ پھر 1984 میں نواز شریف پہلی دفعہ وزیر خزانہ بنے پنجاب کے۔ تو جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئی ہیں، سیاسی پارٹیاں بنی ہیں، اس کے بعد PIA میں سیاسی بھرتیاں شروع ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنے بندے لگائے، نون لیگ نے اپنے بندے لگائے، کسی تیسری پارٹی نے اپنے بندے لگائے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے لگائے۔ سمجھے آج PIA کے پاس ٹوٹل 11,000 ملازمین ہیں، اس میں سے تقریباً 7,500 پکے ہیں، باقی کچے ہیں۔ یہ کچھ زیادہ ملازمین نہیں ہیں، لیکن PIA خسارے میں کب آئی؟ مشرف دور میں۔ مشرف دور میں وزیر اعظم تھے شوکت عزیز صاحب، شارٹ کٹ یزید جس کو کہتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کو لائے تھے، ان کے کوئی دوست تھے، ان کو باہر سے لا کے PIA کا MD بنایا گیا۔ اس سے پہلے تک ایئر فورس کا جو بھی ریٹائر ہوتا تھا، ایئر وائس مارشل، وہ PIA کا MD ہوتا تھا، اور وہ اپنے منافع میں چلتی رہی۔ مشرف دور میں جب اور ایئر لائن کو لائسنس دیا گیا، اس میں بھوجا تھی، شاہین ایئر تھی، دوسری تیسری ایئر لائن تھی، تو وہ جو نئے MD صاحب آئے تھے، اس نے آتے ہی PIA کے کرائے آدھے کر دیے، اندرون ملک کے اور بیرون ملک کے بھی۔ تو ہوا یہ کہ جو نئی ایئر لائنیں چلنا شروع ہوئی تھیں، وہ سال، 1.5 سال، 2 سال میں انہوں نے مقابلہ کیا، بند ہو گیا، لیکن PIA کے جو اپنے اثاثے تھے، اپنے ریزرو تھے، وہ اس چکر میں ختم ہو گئے۔ پلس اس کے اوپر سیاسی بھرتیاں جو تھیں، سیاسی ورکر جو تھے، وہ کام تو کرتے نہیں تھے، کھانچے زیادہ لگاتے تھے، انہوں نے بھی PIA کو نوچ کے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح PIA منافع میں تھی، وہ آہستہ آہستہ نقصان میں چلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد PIA کے جو چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو پھر زرداری صاحب کا دور آ گیا، تو انہوں نے PIA کو اجازت دی کہ آپ بینکوں سے قرضہ لے سکتے ہیں، اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ تو PIA جب زرداری صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو PIA 350 ارب روپے قرضے میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے، تب تک 500 ارب روپے، اب بھی 500 ساڑھے 500 ارب روپے قرضہ ہے PIA پہ، اور PIA کے آدھے جہاز خراب ہیں۔ باقی رہی صحیح کسر PTI دور میں جعلی ڈگری اور جعلی پائلٹ وغیرہ کا چکر چلو کہ انہوں نے جو روٹ تھے ہمارے سب سے قیمتی روٹ، لندن وغیرہ، یہ سارے بند کروا دیے اور PIA کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان کے لوگ جو سال میں باہر آتے جاتے ہیں، پاکستان کا جو، آپ یہ مثال لے لیں نا، پاکستان میں ڈائیو شروع ہوئی، وہ منافع میں ہے، فیصل موور بس منافع میں ہے، نیازی کوچ سروس منافع میں ہے، تو PIA کیسے خسارے میں جا سکتی ہے؟ تقریباً سالانہ ہمارا جو ٹریول کا بل بنتا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کا ہے، جو ہمارے لوگ باہر آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ اور سرکاری لوگ اگر یہ صرف PIA لے جائے اور ایئر لائن نہ لے جائیں، صرف PIA لے جائے، تو ہزار مبادلہ کتنا آئے گا ان کو؟ یہ جو اوپر بیٹھ کے اس کو چلانے والے ہیں، وہ جان بوجھ کے تباہ کرنے والے ہیں، اور جان بوجھ کے انہوں نے تباہ کیا تاکہ اس کو اونے پونے اپنے ہی خریدار اس کے لائے جائیں، اور خود کسی نہ کسی کو دے دیا جائے، اپنے رشتہ دار کو، مامے چاچے کو، یا کوئی سیاسی پارٹی اس کو کا کوئی آگے نمائندہ خرید لے۔ کیونکہ پہلے چوریاں کرتے تھے سیاستدان،
اب خراب اس کو کیا سیاستدانوں نے، سیاسی بھرتیاں، اس سے بھی ایک منصوبہ کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، پھر وہ ختم ہو گیا کہ بھائی پی آئی اے کو وہ جو سیاسی بھرتیاں ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو صرف تنخواہیں دی جائیں، جو 2-2.5 ہزار بندہ ہے ان کو دی جائیں تنخواہیں، اور بولا جائے بھائی آپ بیٹھ جاؤ ایک سائڈ پہ، کام نہ کرو، اور باقی جو شعبہ ہے دوسرا ایئر لائن کا باہر کا اس کو الگ کر دیا جائے، اور وہ جو کام والے لوگ ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو تنخواہیں مراعات سب دی جائیں، تو پی آئی اے پھر بھی منافع میں ہے۔ پی آئی اے نے پچھلے سال بھی منافع کمایا ہے، صرف اس کے اوپر قرضہ ہے، تو قرضہ گورنمنٹ لے لے، گورنمنٹ اگر اس کو پرائیویٹ کرے گی نا تو تب بھی جو بھی پارٹی لے گی تو جو اس پہ قرض ہے وہ گورنمنٹ کے ذمے آئے گا، تو کیوں نہ ابھی ہی جو اس کا 500-600 ارب کا قرضہ ہے وہ گورنمنٹ اپنے ذمے لے لے، پی آئی اے برابر ہو جائے گی، اس کا جو قرضہ ہے وہ اتر جائے گا، اور پھر وہ بالکل برابری میں چلنا شروع ہو جائے گی، اور جو روٹ اب چل رہے ہیں وہ بھی منافع میں ہے، تو سال میں 5-6 ارب روپے منافع جو کما کے دے سکتی ہے، پچھلے سال بھی وہ منافع میں تھی، صرف قرضہ اس کو نقصان میں لے جاتا ہے نا، تو لوگ تو کہہ رہے ہیں اس کو 1 روپے میں بیچ دو، اتنا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ سارے سیاستدان، سارے بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ جیسے گدھ ہوتے ہیں نا، گدھ جنگل میں وہ کسی جانور کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، تو یہ گدھوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ادارہ بیٹھے اور ہم اس کو لیں، ہم نوچ نوچ کے چلائیں۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی پی آئی اے ہم خرید لیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں پی آئی اے ہم خرید لیتے ہیں، تو جب اب تم لوگوں سے نہیں چل رہی تب کیسے چلے گی؟ تب کیسے چلے گی؟ اب سرکاری ادارہ ہے تو چل نہیں رہا، جب پرائیویٹ ہو جائے گا، جب اپنے پیسے لگ جائیں گے تب چل پڑے گا۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے، یہی تو سوچنے کی بات ہے، یہی یہ مل کے جو ٹیکے لگاتے ہیں، ملک کا خون نچوڑتے ہیں، تو پی آئی اے کو کسی صورت پرائیویٹ نہ کریں۔ گورنمنٹ مجھ سے صلاح لے لے، میں تو کباڑی آدمی ہوں، یا دے دیں کسی کباڑی کو، کباڑی 50 ارب میں لے لے گا اس کو، اس کے جہازوں سے اتنا تانبا پیتل نکل آئے گا کہ وہی پورا ہو جائیں گے پیسے اس کے، تو 10 ارب روپے یا 200 ارب روپے میں اس کی بولی لگا کے اس کو پرائیویٹ نہ کریں۔ گورنمنٹ قرضہ اپنے ذمے لے لے، ویسے بھی تو گورنمنٹ کے ذمے اتنا قرضہ ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح 5 ارب اور لے کے اس کو برابری کر کے کوئی بھی اچھا ایم ڈی لگائیں اس کے اوپر، اور اس کو نئے سرے سے ٹاسک دیں۔ بھائی چلے خواجہ سعد رفیق کو لگا دیں، خواجہ سعد رفیق سیاستدان تو ہیں لیکن مجھے بڑے پسند ہیں، میں نون لیگ کو ووٹ نہیں دیتا لیکن مجھے بڑے پسند ہیں، وہ محنتی آدمی ہیں، اس کو لگا دیں، خواجہ سعد رفیق کو لگا دیں، اور اس کے ذمے لگائیں کہ بھائی یہ آپ کو ہم 0 کر کے دے رہے ہیں، قرضہ گورنمنٹ نے لے لیا، اب آپ نے اس کو چلانا ہے، کمانا ہے، اور پاکستان کے جو جہاز ہیں ان کے پاس اثاثہ جات ہیں، پی آئی اے اور پابند کریں پی آئی اے کو، اور جو روٹ ہمارے چھن گئے ہیں وہ بھی واپس لیں، اور پاکستانی کوشش کرتے ہیں کہ پی آئی اے میں ہی سفر کیا جائے۔ جو دنیا کو اڑنا سکھا سکتا ہے وہ اڑنا کب سے بھول گیا؟ یہ سب ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے، پی آئی اے کو برباد کیا گیا تاکہ آگے جا کے بندر بانٹ کی جا سکے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کا اصول ہے، ان کی فطرت ہے۔ یہ اوپر پھر وہ جو 24.5 کروڑ اور 5 کروڑ والا معاملہ ہے، یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی بھی چلتے ادارے کو پہلے آہستہ ختم کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی پھر بولیاں لگ جاتی ہیں، اس کو پھر نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مشرف نے اقتدار چھوڑا تھا تو اسٹیل مل منافع میں تھی، ہمارا لوہے کا کام ہے نا، لوہے کا کام ہے، ہم جانتے ہیں۔ جب مشرف نے اقتدار چھوڑا تھا، اسٹیل مل کے پاس تقریباً 20-21 ارب روپے کا مال پڑا ہوا تھا، اور 20-21 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں بھی پڑے ہوئے تھے، اور اسٹیل مل کا رول یہ ہوتا تھا کہ 15 دن پہلے آپ پیسے جمع کرائیں گے، اس کے بعد 15 دن بعد آپ کو مال ڈیلیور ہوگا۔ مشرف کے جانے کے بعد جو بھی آیا XYZ، اب اس پہ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، تو وہ مال جس کے ریٹ اس ٹائم 65 سے 70 روپے ہوتے تھے، اس کو 40 روپے میں فروخت کیا گیا اور ادھار پہ دے دیا گیا مال۔ وہ ادھار آج تک نہیں ملا، وہ ادھار سیاستدانوں کی جیبوں میں چلا گیا، اسٹیل مل کنگال ہو گیا۔ ورکر تو وہی ہیں، لیبر تو وہی ہے وہاں لگی ہوئی، لیکن جب ادارہ چلے گا تو منافع میں جائے گا، بند ہو جائے گا تو لیبر کو تنخواہ تو چاہیے، ان کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو سیاستدانوں کا ہے۔ تو پی آئی اے کو کسی صورت نجکاری میں نہیں ہونی چاہیے۔ پی آئی اے کا جو فارمولہ ہے وہ کوئی بھی، میں تو جٹ آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، کوئی اچھا آدمی بٹھا دیں، گورنمنٹ ذمے اس کا قرضہ اپنے ذمے لے لے،
اس کے اثاثے اتنے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے، اور کسی ایماندار آدمی کو بٹھا دیں کہ بھائی اب یہ زیرو ہے، نہ آپ نے کسی کا کچھ دینا ہے، نہ آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے، یہ آپ کے جہاز ہیں، جتنے بھی جہاز اویلیبل ہیں 12 ہیں 15 ہیں 13 ہیں، اسی سے کام شروع کریں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر یہ منافع میں چلی جائے گی اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بعد نئے جہاز لیز پہ لیے جا سکتے ہیں، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے ایئر لائن کھڑی ہو جائے گی۔ دیکھیں جو پرائیویٹ پارٹی لے گی وہ بھی قرضہ ساتھ نہیں لے گی، تو وہ جو بھی بولی لگائے گا وہ قرضہ گورنمنٹ کے ذمہ ہی ڈالے گا، تو گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کر لیتی؟ اس سے جو ورکر ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، جو سیاسی ورکر ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، ان کو صرف تنخواہیں دیں، ان کے جو کھانچے ہیں وہ ختم کر دیں، وہ بھی جو لوٹ کے کھا رہے ہیں ان کی مراعات کم کر دیں۔ 2 سیکشن بنا دیں اس کے، ایک تو سیاسی والا جو ہے، یہ 2-2.5 ہزار لوگ ہیں، ان کو صرف تنخواہیں دینی ہیں، وہ کام پہ آتے ہیں، آئیں تنخواہیں کھائیں، اور ایک جو محنتی عملہ ہے جو کام کرے گا، جو کما کے دے گا، ان کی مراعات بحال رکھیں، اور ان کو کچھ ٹاسک دیں کہ بھائی آپ نے یہ آپ کے ٹارگیٹ ہیں، یہ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ مراعات ہیں، تو انشاءاللہ یہ ادارہ اٹھ جائے گا۔ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، خدا را اس کو تباہ نہ کیا جائے۔ اس پہ حافظ صاحب آرمی چیف صاحب جو ہیں، اور ان کے علاوہ بھی پیچھے جو جنرل آنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ذرا سوچ بچار کریں کہ اس کو بچا لیں۔ اگر اسی طرح پاکستان کے اثاثے بکتے رہے تو آخر میں بچے گا کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر تو ہر چیز ہی بک جائے گی۔ اللہ نہ کرے میرے ملک کا نقصان ہو، میرا ملک کو کچھ ہو، تو انہوں نے تو جو 5 لاکھ لوگ ہیں، انہوں نے تو چلے جانا ہے باہر، بلکہ آدھے جا چکے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہیں رہنا ہے، ہم نے یہیں لڑنا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں رہنا ہے۔ تو حالانکہ میں زندگی میں 2 یا 3 دفعہ جہاز میں بیٹھا ہوں گا، میں کبھی PIA میں مطلب باہر نہیں گیا ہوں، ادھر اندرون ملک 1-2 دفعہ پرواز کی ہے، تو میرا اس سے نہیں، لیکن دل دکھتا ہے۔ ایک ادارہ ہے، ایک ہمارا ایسڈ ہے، کل کو تو پھر یہ کسی اور چیز کی بھی بولی لگا دیں گے، بھائی وہ بھی برائے فروخت ہے۔ تو خدا را سوچ بچار کریں، اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسحاق ڈالر سمیت، اور جو بھی یہ کابینہ کے لوگ ہیں، جو نجکاری کمیشن ہے، وہ اپنے پیٹ نہ دیکھیں، ملک کا فائدہ دیکھیں۔ آپ لوگوں نے بہت کما لیا، اس ملک کو بہت لوٹ کے کھا لیے۔ قبر میں جب آپ جانا ہے آپ نے، تو کفن میں جیبیں نہیں ہوتی، کھانا کسی اور نے، چوریاں آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتری فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔